کیا صحابہ کرام علیہم رضوان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگانا اور بزرگوں کے ناموں کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لگانا بھی ویسا ہی ضروری ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کے ساتھ درود شریف لکھنا ضروری ہے؟ نہیں جی، کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ حدیث کی اوریجنل کتابیں اٹھا کے دیکھیں، کلمی نسخے، ان میں صحابہ کے ناموں کے ساتھ بھی کہیں اکا دکا جگہ پہ رضی اللہ عنہ ملے گا، باقی تو ڈائریکٹ حدیث ہوتی ہے۔ ان ابی ہریرہ ان عائشہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جامعہ ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کنجوس اور بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ پروٹوکول صرف نبی علیہ السلام کا ہے، بلکہ جامعہ ترمذی میں ایک ضعیف روایت ہے، اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں اور فضل الصلاۃ علی النبی میں ہے، جو بڑی مشہور حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام ایک ممبر کی 3 سیڑھیاں چڑھے، پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، کہا آمین، دوسری پہ رکھا، کہا آمین، تیسری پہ رکھا آمین۔ تو پھر جب صحابہ نے پوچھا، فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ اس نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں ملے، ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، میں نے کہا آمین۔ اور تیسری سیڑھی پہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے، جو آج ہم الحمدللہ ہم نے پایا ہے، رمضان المبارک، آج 4 رمضان المبارک 1439 ہجری ہے بمطابق 20 مئی 2018، اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ بھی ہلاک ہو جائے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ رمضان شریف کے حوالے سے مسئلہ 53A B C D میرے 4 دیکھ لیں، اس میں نے کافی ڈیٹیل سے اس کی برکات اور احکام و مسائل بیان کیے ہیں۔ اس میں بھی آتا ہے جو درود شریف نہ پڑھے اس کے لیے دعائے ضرر اور بد دعا ہے۔ یہ پروٹوکول صرف نبی علیہ السلام کا ہے۔ باقی صحابہ کے ناموں کے ساتھ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگائیں، علیہ السلام بھی لگائیں۔ میں نے بتایا امام بخاری نے تو اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے۔ صحیح بخاری میں 6318 نمبر حدیث، عربک نسخہ نکالیں، sunna.com پہ نکال لیں، دارالاسلام والوں نے تو عربک میں سے نکال دیا ہے، کچھ جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ سیدنا علی اور فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام ہے۔ صحیح بخاری میں اسلام 360 میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث میں حسین علیہ السلام ہے۔ رحمت اللہ علیہ بھی لگا سکتے ہیں، صحابہ کے ساتھ بھی دعا ہے نا، اللہ ان پہ رحم کرے۔ پھر قبر رسول پہ بھی تو ہم حاضر ہو کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر۔ السلام علیکہ یا عمر کہتے ہیں نا، رضی اللہ عنہ یا عمر تو نہیں کہتے، سلام کہہ سکتے ہیں۔ یہاں بیٹھ کے بھی نماز میں بھی کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سارے نیک بندوں پہ علیہ السلام۔ آپ یوٹیوب پہ لکھیں علیہ السلام انجینئر محمد علی مرزا، میرا ایک کلپ کھل جائے گا، آپ سب کو کہہ سکتے ہیں۔ اور لیکن واجب نہیں ہے، واجب صرف درود شریف ہے، وہ بھی ایک مجلس میں ایک دفعہ۔ یہاں اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام 100 دفعہ لیا گیا تو آپ نے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیا، ایک مجلس کے لیے کافی ہو گیا۔ ہر دفعہ پڑھیں گے تو جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، صحابہ کو بھی، غیر صحابہ کو بھی ثابت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، رحمت اللہ علیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور لیکن اگر کوئی نہیں کہتا یہ کوئی گستاخی نہیں ہے۔ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ بزرگوں کا نام بغیر رحمت اللہ علیہ کے لے دیا ہے، حالانکہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ اپنے فرقوں کا بزرگوں کا نام رحمت اللہ علیہ سے لے لیتے ہیں، اور دوسرا کے بزرگوں کا کہتے ہیں مرحوم اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں۔ میرا چیلنج ہے، آپ کسی بریلوی عالم دین کی کتاب میں اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نہیں دکھا سکتے۔ لکھا ہوگا شیخ اشرف علی تھانوی، یا لکھا ہوگا اشرف علی تھانوی صاحب، یا لکھا ہوگا مرحوم اشرف علی تھانوی۔ اعلیٰ انہوں نے عربی نہیں آتی، مرحوم کا مطلب ہی رحمت اللہ علیہ ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی پبلک سے بات دیکھو اسی رحمت اللہ علیہ لکھا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں دیوبندیوں کے علماء کو بھی دیکھیں، لکھیں گے نا تو آپ لکھیں گے مرحوم احمد بریلوی لکھتے ہیں، رحمت اللہ علیہ نہیں لکھیں گے۔ ان کی پبلک گاٹے فٹ ہوتی ہے کہ سانو تو پٹی پڑھائی جاتے سب تو بڑا بدتی ہے، آپ تسی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہو۔ تو انجینئر صاحب نے شروع تو ہی رحمت اللہ علیہ تو جان چھڑائی ہوئی ہے۔ ہم امام ابن تیمیہ صاحب کہتے ہیں، معین الدین چشتی صاحب کہتے ہیں، علی حجویری صاحب کہتے ہیں، احمد بریلوی صاحب کہتے ہیں، محمد عبد الوہاب صاحب کہتے ہیں۔ صاحب سے بہتر کوئی جملہ عزت کا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام کو کہا گیا وما صاحبکم بمجنون، اے صحابہ تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے۔ یہ صاحب کوئی توہین کا جملہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام کو صحابہ کا صاحب کہا گیا، وما صاحبکم بمجنون۔ تو ہم صاحب کہہ دیتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہتے ہی نہیں ہے۔ یہ نہ ہو ایک کا کہیں دوسرا ناراض ہو جائے اور کہ جی وہ تو گستاخ سی، تسی انہوں وہ تو مشرک سی، تسی کہتا اسی جان ہی چھڑائی ہے رحمت اللہ علیہ تو۔ ٹھیک ہے جی، اللہ معافی رکھے۔